اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالذین آمنوا منکم، جو لوگ ایمان لائے تم میں سے، وَأَنفَقُوا، اور خرچ کرتے رہے، لہم اجر کریم، اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 7، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا ایمان ہے، اللہ کے رسولوں کو برحق ماننا ایمان ہے، اور آخرت کو ماننا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، حساب کتاب، ان چیزوں کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے، وَأَنفَقُوا، اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس کی کمائی کے طور پر جو کچھ عطا فرمایا ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے، اس کی دولت، اس کا پیسہ، تو اس کے لیے حکم جاری فرمایا ہے کہ ایک مخصوص حصہ دوسرے جو حقدار لوگ ہیں ان تک پہنچائے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اپنی فصل میں سے وہ حصہ نکالے تو اس کو عشر کہتے ہیں، اور وہ حقداروں کو دے دے تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ذمہ داری رکھی ہے مالی معاملات کے حوالے سے، کہ جو متاحت ہیں، اہل و عیال ہیں، ان پر خرچ کرنا بھی نبی کریم علیہ السلام نے صدقہ قرار دیا۔ حقوق ادا کرتا ہے بندہ، یہاں تک کہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ اپنے نفس کے حق بھی ادا کرو، اپنے نفس کے بھی حقوق ادا کرو، اور جو تمہارے متاحت ہیں اہل خانہ، ان کے حقوق بھی ادا کرو۔ تو جب ان پہ بھی خرچہ کریں گے تو وہ بھی صدقہ شمار ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی یعنی یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے رہتے ہیں، لہم، ان کے لیے اجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، وہ کسی کے عمل کے بغیر بھی اس کو عطا فرماتا ہے، لیکن یہ جو قانون اس نے بتایا ہے نا، بندے کے لیے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان لے آیا اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ یعنی یہ جو اجر ہے نا کبیر، بہت بڑا اجر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی عنایت ہے۔ اور یہ کس چیز پر مترتب ہو رہا ہے سارا کچھ؟ اس کا فضل بندے کے عمل پر۔ ایمان لانا یہ بندے کا عمل ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بندے کا عمل ہے، اس کے بدلے کے طور پر اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ لہذا عمل بھی ہے نا، اس میں بھی بندے کی سستی نہیں ہونی چاہیے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ مسلم شریف نے یہاں ایک حدیث درج کی ہے
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، وہ فرماتے ہیں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ گفتگو فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی کثرت نے غافل کر دیا، یعنی یہ جو لالچ ہے نا میرے پاس اور مال آ جائے اور مال آ جائے، اس نے تمہیں غافل کر دیا۔ یعنی بندہ اپنے مال کمانے میں اس حد تک مشغول ہو جائے کہ اللہ کے احکام اس کو یاد ہی نہ رہیں، ان میں نہیں موقع ملتا جی نماز پڑھن دا، مصروفیت نہیں ہوندی ہے، ایڈا بھارا کام ہوندا ہے، روزہ بھی کتنے رکھا جاتا ہے، یہ نہیں ہوندا۔ ہوں یہ جو ہے نا یہ غفلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی جو حکم ہے جو اللہ پاک نے کرنے کا حکم دیا ہے اس میں جو بندہ سستی کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجرم ٹھہرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مال کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حضور نے فرمایا تیرا مال صرف اتنا ہے تو نے کھا لیا وہ تیرا ہو گیا، پہن لیا اور پرانا کر دیا وہ تیرا ہو گیا، اور اللہ کی راہ میں یعنی یہ دنیا میں تیرا ہے جس سے تو نے دنیا میں فائدہ اٹھا لیا، کھا لیا دنیا میں فائدہ اٹھا لیا ہے، پہن لیا دنیا میں فائدہ اٹھا لیا ہے۔ اور ارشاد فرمایا جو تو نے اللہ کی راہ میں دوسرے حقداروں پر خرچ کر دیا، دین پر خرچ کر دیا، وہ تمہاری آخرت کا خرچہ ہو گیا، وہ بھی تمہارا ہے، وہ بھی تمہارا ہے، تمہارا صرف اتنا ہے جو تم نے جمع کر لیا اور پھر چھوڑ کے دنیا سے چلے گئے، وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تمہارا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا کون ہے جو اپنے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے اور کون ہے جو اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ یا رسول اللہ ہر کوئی اپنے مال سے محبت کرتا ہے؟ فرمایا نہیں، اپنے مال سے محبت کرتا تو پھر جمع کیوں کرتا ہے؟ جو جمع ہو جاتا ہے اور چھوڑ کے چلا جاتا ہے وہ تو پچھلوں کا ہے۔ ہاں جی، تو یہ اس طرح کی آپ نے ایک تصور یعنی یہ سمجھایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن ایک بکرا ذبح کیا، حضور بھی اللہ کی راہ میں اس طرح خیرات کرتے رہتے تھے، آپ کی ازواج مطہرات بھی آپ کی تربیت یافتہ وہ خرچ کرتی رہتی، تو اس کی آپ نے گوشت بنایا اور تقسیم فرما دیا، ام المومنین نے مستحقین میں بانٹ دیا اور ایک دستی اس کی رکھ لی۔ تو نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا اس گوشت میں سے کچھ بچا بھی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک دستی بچ گئی، باقی سارا خرچ ہو گیا ہے، تقسیم ہو گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہا جو کچھ آپ نے خیرات کر دیا وہی بچا ہے، ہاں جی وہی بچا ہے، یہ دستی نہیں بچی جو اپنے لیے رکھ لی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں انسان خیرات کر دیتا ہے، خرچ کر دیتا ہے، وہ انسان کی آخرت کے لیے بچ جاتا ہے، آخرت میں انسان کے وہ کام آتا ہے۔